شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے. ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. نہیں میں بات وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے. امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے. بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقہ جیلمیہ کے موجودہ پریزیڈنٹ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ بات کی. انہوں نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا کنٹریبیوشن ہے دین میں، انہوں نے کیا کیا ہے اسلام کی خاطر، انہوں نے کیا ان کی خدمات ہیں دین میں. امام بخاری کی تو خدمات ہیں. یہ دیکھیں میری ٹیبل پہ کتاب پڑھی ہے، امام بخاری کی کنٹریبیوشن پڑھی ہے، اور اتنے میں انہوں نے لہرا کر بخاری دکھا دی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں امام بخاری کا کتنا کام ہے. کاش وہ یہ 5 جلدوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ قرآن کریم کی تفسیر بھی دکھاتے. یہ 5 جلدوں میں میرے سامنے مکتبۃ دارالعلمیہ البیروت کی مطبوعہ تفسیر الجیلانی، جس کو لکھنے والے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 5 جلدوں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اب آپ بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں جو کتاب و تفسیر القرآن لکھا، اس میں ٹوٹل 503 احادیث انہوں نے کتاب تفسیر قرآن میں ذکر فرمائیں. یعنی قرآن کی تفسیر میں 503 روایات انہوں نے ٹوٹل لکھی، جبکہ امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے قرآن کی ہر آیت کی تفسیر کر کے یہ تفسیر جمع فرمائی. اب دیکھا جائے قرآنی خدمت کے اعتبار سے تو کس کی خدمت زیادہ ہے؟ ویسے اہل ادب کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ مثلا یہاں پر بالفرض اگر کوئی منکر حدیث بندہ کمپیریزن شروع کر دے اور کہے کہ حضرت امام بخاری نے تو 503 لکھی ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے تو قرآن کی ہر آیت کی تفسیر لکھی ہے، تو لہٰذا کنٹریبیوشن تو ان کا ہے، امام بخاری کا کیا ہے؟ تو یہ فرقہ جہلمیہ کے جتنے بھی افراد ہیں منہ لٹکاتے دندناتے پھریں گے اور علمی طور پر ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پائے گا. اہل ادب کا یہ شیوا نہیں ہوتا کہ 2 اللہ والوں کا آپس میں الیکشن کروائیں. فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوبے ہوئے تعفن زدہ افراد کا شروع سے یہ شیوا رہا ہے کہ وہ 2 اہل علم، 2 صوفیاء اولیاء نیک شخصیات اہل اللہ، ان کا آپس میں الیکشن کروائیں گے. بھئی فلاں نے تو یہ کیا ہے، میرے استاد نے تو یہ کیا ہے، تیرے نے کیا کیا ہے، فلاں نے تو یہ کیا ہے پر فلاں نے نہیں کیا، تاکہ لوگوں کے دل میں دوسری شخصیت کا ادب کم ہو یا ان کے بارے میں غلط وہم و گماں پیدا ہوں. جبکہ دیکھا جائے تو 4x4 کی اس اکیڈمی سے دن رات ایک ہی رٹ سننے کو ملتی ہے، جعلی روایت ہے، فلانی روایت جھوٹی روایت ہے، اور ان بچوں نے موبائل پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آپ کی روایت، 1 منٹ میں سرچ کرتا ہوں، یہ روایت ضعیف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا ضعیف ہے؟ یہ جی فلاں راوی اس میں کذاب ہے. اچھا جی فلاں راوی کذاب ہے، تو پھر جس روایت میں کذاب راوی ہو وہ روایت جعلی ہوتی ہے. اچھا جی یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ محدثین کا قاعدہ ہے. اچھا تو یہ کذاب جو ہے ایک بندہ آج سے 900 سال پہلے گزرا، آپ کو کیسے پتہ چلا وہ کذاب جھوٹا ہے؟ جی امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ تہذیب التہذیب میں. اچھا جی یہ تہذیب التہذیب امام ابن حجر پر نازل ہوئی تھی؟ نہیں، یہ علامہ مزی کی کتاب تہذیب الکمال کا خلاصہ ہے. اچھا تو علامہ مزی 900 سال پہلے تھے؟ نہیں، انہوں نے اس کتاب کو لیا ہے حضرت علامہ ابن قدامہ المقدسی کی کتاب الکمال سے. ابن قدامہ کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد ہیں، ان کے خلیفہ ہیں. یہ جو آپ جعلی جھوٹی ضعیف اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے علوم کے اوپر آپ گردانتے پھرتے ہیں اپنی زبان کو، یہ سارا علم آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خیرات میں ملا ہے، ان کے شاگردوں نے امت تک پہنچایا ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فلسطین کو بیت المقدس کو فتح فرمایا، عیسائیوں سے صلیبیوں سے انہوں نے اس کو آزاد کروایا، تو اس ٹائم سب سے پہلے فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کے قبلہ اول میں جس صاحب نے خطبہ دیا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد تھے، اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد تھے. 13 علوم جس میں قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ شامل تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مدرسے میں روزانہ پڑھایا کرتے تھے. ظہر کی نماز کے بعد تجوید و قرات
قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھنا اپنے طالب علموں کو سکھایا کرتے تھے۔ 70,000 کے قریب افراد ان کی مجلس میں آ کر طائب ہوئے، ان کی زندگیاں بدلی اور وہ دین کی طرف راغب ہوئے۔ یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھی، یہ کتاب الغنیۃ الطالبین ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھے افعال، برے کاموں سے بچنا، یہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے لازم ہیں وہ آپ نے لکھی۔ کتاب فتوح الغیب سر الاسرار میں توحید کے آپ نے موتی بکھیرے اور لوگوں کے عقیدہ توحید کو درست فرمایا۔ اور آج سے چند سال پہلے آپ اپنی ہی زبان سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ایک کتاب کی عظمتوں کو بیان کر رہے تھے، لیکن جس طرح وقت بدلا آپ نے اپنی روش بدلی اور یہ انداز، یہ پینترا بدلا کہ ان کی کیا خدمت ہے۔ یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب دکھائیں، یہ امام بخاری کی شان ہے جی، ان کی کنٹریبیوشن ہے، ان کا کمال ہے، باقی انہوں نے کیا کیا ہے۔ کاش آپ یہ 5 جلدیں بھی دکھاتے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب بھی دکھاتے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ان کا بھی دین میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو لہٰذا اہل ادب کا یہ شیوہ نہیں ہوتا کہ وہ 2 بزرگوں کا یا 2 اہل اللہ کا آپس میں الیکشن کروائیں اور ایک کی شان کو بڑھائیں اور ایک کی شان کو گھٹائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر میں بہت ساری گفتگو کر چکا ہوں، جن میں آپ امام بخاری کے عقیدوں سے بھاگتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور ان کے معاملات سے آپ دور جاتے ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے امام ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس امت کے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ دونوں انمول ہیرے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے انداز میں کام کیا۔ لکل فن رجال، ہر فن کے کچھ مرد ہوتے ہیں اور ہر بندہ اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی ڈومین کے مطابق کام کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ڈومین کے مطابق کام کیا۔ دونوں نے اپنے اپنے انداز میں دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی خدمت کو قبول فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے زمانے میں شہرت بخشی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر میں شہرت بخشی، اور آج بھی ان دونوں نفوس قدسیہ کا فیضان زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام پیارے بندوں سے ہمیں محبت کی توفیق بخشے اور ان کے ہر طرح کے علمی کام سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔